الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا ناقصارا پیر کامل یا سخی ناقصارا کاملارا رہنما ناقصارا کاملارا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین بعد الزمد و صلاة حضرات سامعین آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس مقدس عنوان تے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت پاک عظمت و شان حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ عادل و راشد محدث قرآن فاتح کیسر و روم و ایران فارق الحق والباطل مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ غیظ المنافقین والکافرین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
آپ دی عظمت و شان، آپ دا انداز خلافت و حکومت اس نیت نہ بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک سنو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ صاحبان گرامی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان اتنا خوبصورت اور مقدس عنوان ہے، بہت زیادہ پہلو نے۔ میں اس تو شروع کرنا جڑی قرآن شریف دی آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ الانفال دی آیت نمبر 64، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں ان مومنین میں سے، یعنی مومن بھی کافی ہے اور اللہ بھی۔ محدثین دا اس بات پہ اتفاق ہے، خصوصاً حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیم کے ساتھ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماندے نے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مبارکہ سے نازل ہوئی۔ حضرات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان دا اندازہ تو سے اس بات تو لگاؤ، آپ قبول اسلام تو پہلے بھی جڑے مکہ دے اندر 17 بندے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے سن، انہاں وچ ایک دا نام عمر بن خطاب ہے سی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینا ہے، اللہ نے جنہاں نو محبوب دی سنت تے یاری تے تابعداری واسطے منتخب کیتا ہے نا، کوئی ماڑیاں گھراں دے تے نیچ لوگ نہیں سن، تے کوئی جاہل تے بدو قسم دے کوئی بے وقوف لوگ نہیں سن۔ رب کریم نے جنہاں نو اپنے محبوب دی سنت تے تابعداری تے محبوب دی صحابیت واسطے چنے، انہاں دے بارے حدیث کریمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات دیاں لوگاں دیاں دلاں تے نظر فرمائی، جڑے دل سب تو بہترین نظر آئے اللہ نے میری صحابیت واسطے منتخب فرما لے۔ انبیاء تو بعد یہ ہستیاں نے جنہاں دے دل سب تو بہترین نے، تو ماڑے دل والا، ماڑے عقیدے والا اور ماڑے کردار والا بندہ نبی پاک سرکار دا صحابی ہو سکتا نہیں۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شان مبارک ہے کہ زمانہ نبوت تو لے کے اج تک اور اج تو لے کے قیامت تک ہر بندے نو عزت اسلام دی وجہ نال ملی ہے۔ ایک عمر جدی وجہ نال اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرمائی۔ تیسری بات، عمر او نے کہ جنہ دی برکت نال اللہ نے اسلام نو عمر عطا فرمائی۔ میں ریپیٹ کرنا، عمر کی وجہ سے اسلام کی عمر طویل ہوئی۔ ارشاد رب کائنات فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اب بارش باہر ہے تے سبحان اللہ اندر ٹھنڈی ہو گئی۔ نعیم صاحب فرما رہے سن کہ بندے نا قرآن سن کے بڑی سبحان اللہ آکھ دے جی، ہمیں پتہ لگ جائے میں پھر قرآن پڑھنا ہے۔ ارشاد رب کائنات، کیونکہ مومن دی شان جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے مومن دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک بات شروع سے یاد رکھ لو، قرآن شریف اندر از علامہ امام جلال الدین سیوطی اور حضور شیخ محقق دے تحقیق دے مطابق قرآن پاک دی 22 آیات ایسیاں نے جڑیاں سیدنا فاروق اعظم دی رائے نال قرآن سے نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے موافقات عمر کیا جاندہ جی 20-22 یا۔ اور میں پچھلے جمعے تو نسی روایت حضرت خولہ بنت حکیم ایک مائی صاحبہ جنہ دی شان قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی، عمر پاک انہاں واسطے تو پچھ کھڑے ہو کے وصیت سن دے رہے جس دی شان قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی اس تک اتنا مقام ہے کہ جس دی شان رائے نال قرآن 20 آیات نازل ہوئی اس عمر بن خطاب دا کی مقام ہوئے گا۔ اور آپ دے قبول اسلام دا واقعہ جناب نے سنے،
میں رپیٹ کردہ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے گا. عمر اج تے حضرت عمر ہی نہ بنے، کلے عمر نے. عمر دے اسلام دا نمبر 40واں ہے. کنواں جی؟ 39 بندے پہلے مسلمان ہو گئے نے. انج کہہ لو کہ عمر آیا تو کفر دا 40 ہو گیا. ساڈی عرف وچ 40 تو بعد کام مک جاندا ہے. ارشاد رب کائنات فرمایا حبیب پیارے یا ایھا النبی حسبک اللہ، محبوبہ اللہ کافی ہے. جڑے تیرے مومن نے او تیرے واسطے کافی نے. علماء کرام فرماؤندے نہیں عیسیٰ تے مبارکہ دا مشتاق سیدنا فاروق اعظم دی ذات مبارکہ ہے. جدو اجے اسلام نہیں میں آندا عمر دا نام سن کے جناب موٹے تے تکڑے کافر دا پتا بھی پانی ہو جاندا ہے. دار ندوہ چ میٹنگ ہوندی ہے. کون ہے جڑا محمد نو قتل کرے؟ اسلام دی جلدی شمع نو گل کرنے والا کون ہوے گا؟ عمر نے تلوار لینا کی کیا میں ہی جڑا اس کام نو سر انجام دے سکنا. صاحبو قضاء و قدر دے فیصلے اللہ دی بارگاہ چورے نے. تقدیر کہہ رہی ہے عمر اج تو سر لین نہیں جانا، اج سر دین جانا ہے. عمر دی ننگی تلوار اکھ وچ سرخی ہے، تلوار لے کے چلے. معروف روایت راند ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر مکے دا بازار تیری ننگی تلوار اکھ سرخی ہے، لگ جا تیرا ارادہ چنگا نہیں. عمر کہنے لگا آج میں محمد نے قتل کرن جا رہے ہوں، معاذ اللہ اسلام دی شمع بجھان چلے ہوں. اور فرمان لگے جس اسلام دی شمع تے روشنی تو بجھان چلے آئے اس اسلام دی روشنی تیرے گھر بھی پہنچ چکی ہے. تیری مشیرہ ام جمیل اور تیرے بہنوئی جناب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے محمد کی غلامی اختیار کر چکے نے. پہلے گھر دی خبر لاؤ. عمر گھر گئے، دیکھیا اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے. ایک صحابی حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھا رہے نے. چمڑے دیا پٹیاں تو لکھی قرآن دی آیتاں جدو پڑھیاں جا رہی نے اللہ دے قرآن دی آواز آ رہی ہے. عمر نو قرآن دی آواز سن کے غصہ آ گیا، ٹھڈا مار کے دروازہ کھولیا. بہن نے جلدی دنال اور آگ چھپا لے. ایک بات یاد رکھنا جو نبی پاک دا پیار دل چاہ جاندہ ہے تسلیاں چونڈر مکھ جاندہ ہے. مت کوئی خیال کرے ام جمیل آپ دیا مشیرہ محترمہ نے عمر دے ڈر تو قرآن چھپایا ہے، اس واسطے چھپایا ہے عمر پلید اللہ دا قرآن پاک ہے. عمر دی وجہ دنال خدر بید بھی نہ ہو جائے آپ نے چھپا لیا. عمر کہنے لگا بہن کس کلام دی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں ایسا اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا گھر میری بہن نہ ہوئے ایک قرآن محمد دا پڑھیا جا رہا ہوئے. انہی گل کہہ کے بہن نے تھپڑ ماریا، مارنے شروع کیتا. جو مار دے رہے بہن فرمان لگی عمر سن لے میں کلمہ پڑھ کے محمد دا دین قبول کر چکی ہوں. عمر کہنے لگا بہن پہلے میرے کلمہ دی آہٹ چھوڑ کے تو سہم جاندی سے آج کیڑی شے نے تینوں جرتاں دتیاں نے اج مارا کھائی جا رہی ہے اور محمد دا دین نہیں چھوڑ دی. حضرت آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے فرمایا تو بھی خطاب دا پتر ہے میں بھی خطاب دی دھیاں، لیکن فرق ہے جڑا میرے دل اندر ہے قرآن دا شوق آ گیا ہے انہیں تیرا ڈر ختم کر دیتا ہے. آپ جو بہنوئی بیٹے سعید قریب آئے انہوں نے بھی لوگوں نوحان کر دیتا ہے. جو بہن نے جملہ بولے ہے فرمایا ویرا جنہ مرضیہ مار لے جان جا سکتی ہے پر محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا. عمر کہنے لگے جس قرآن نے تینوں نہ دلیر کیتا ہے وہ قرآن میں نے بھی پڑھ کے سنا. آپ نے فرمایا تو پلید اللہ دا قرآن پاک. عمر پہلے غسل کر کے عمر نے غسل کا حکم دیتا، غسل کیتا. آپ نے فرمایا وہ تو بہ کے اللہ دا قرآن سن میں تینوں قرآن سنانی سنگیو
تسا رمضان کریم وچ قرآن پڑھیا، تراویح اندر سنیا، قرآن دی فضیلتاں بیان کیتیاں۔ اللہ دا قرآن مقدس کلام ہے جڑا اپنے تے اپنے نے جدوں پڑھیا جاندا ہے غیراں دے سینیاں وچ بھی جگہ بنا لیندا ہے۔ بہن نے فرمایا سامنے جدو سامنے بیٹھیاں تے اللہ دے قرآن سورہ طٰہٰ دیاں پہلیاں آیات پڑھیاں، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ جدو قرآن پڑھیا گیا عمر دی اکھیں چانسو جاری ہو اور جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندے، رب فرماندے اگر ایسا قرآن لو پہاڑا دے نازل فرماندے خشیت الہی دی وجہ دے نال پہاڑ لے ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ تو عمر دا دل کیوں نہ ریزہ ریزہ ہوئے، کیوں نہ نرم ہوئے؟ قرآن پڑھیا گیا، کہنے کہ بہن تو قرآن دی تلاوت بند کر تے مینوں بھی اس بارگاہ چ لے چل جتوں تینوں ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ عمر دی اکھاں چانسو جاری نے انج کر کے پٹکا عمر نے گل وچ پا لے آئے، این جناب اپنی بہن دے نال چل پے۔ عمر دی ہتھ چ ننگی تلوار ہے، سر جھکے آئے، اکھاں چانسو جاری نے جا رہے نے اور عمر فرماؤندے نے کروں مارن لئی آیا سا میں پاپی ہن مینوں مار دے لے چلو گل پا پلڑا باغ مجرمان اس پاک دربار وچ لے چلو تے جتھوں چنے نے تساں نے اے پھل نوری اس پاک گلزار وچ لے چلو۔ عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ عمر دی عمر نہ برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ عمر مکے دیاں گلیاں وچ جا رہے ہیں، میرے کونین دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے گھر آپ دار ارقم دے اندر روایت چوندا ہے صحابہ نو حضور درس حیات ارشاد فرما رہے نے۔ امیر حمزہ میرے پاک نبی سرکار دے چچا جان اللہ دا بھی شعر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شعر ہے۔ پوری روح انسانیت دے اندر انبیاء تو بعد اولاد آدم دے اندر جتنے بھی شہید نے سب شہیداں دے سردار دا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر حمزہ کھڑے نے، ایک صحابی خبر دیندے نے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ چ ننگی تلوار، چہرے دا رنگ سرخ ہے، ارادہ چنگا نہیں لگدا۔ امیر حمزہ نے فرمایا تسی آرام نہ تبلیغ سنو،
اگر عمر دا ارادہ چنگا ہویا تو گل بھی چنگی ہے، اگر عمر دا ارادہ چنگا نہ ہویا آج عمر دا فیصلہ میرے حمزہ دی تلوار کرے گی، ایک روایت دے مطابق عمر دی تلوار دے نال ہی کر دیتا جائے گا۔ میرے پاک نبی سرکار دے یوہا دے لبا تے مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہو، اگر عمر سر اٹھا کے آ رہی ہے تو پھر مرضی نہ لا رہے ہے، اگر سر جھکا کے آ رہے ہے پھر کسے دا کلیا آ رہا ہے۔ حضور دعا منگتے نہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ منو عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ ایک روایت اندر سرکار نے فرمایا او عامر بن الحشام، لیکن خاصتاً عمر دا نام لیا تے مرید ہوندہ جڑا خود چل کے آئے، مراد ہوندی جنہوں بلایا جائے۔ باقی سب صحابہ حضور دے مرید نے، عمر مرید مصطفیٰ بھی نے تے مراد مصطفیٰ بھی نے۔ یہ حدیث دا جملہ نہیں جی، مطلب کو وجہ دی علماء دی تحقیق ہے یا محبت ہے کہ عمر پاک تبار خود نبی پاک دعا مانگ دے رہے، کہ عمر آئے نے دیکھیں نگاہاں جھکیاں ہویاں نے، سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بند کرتے نے کریم کائنات یا تلوار دے نال سر کرم کر دے یا عمر نو اپنے غلامی وچ قبول فرما لو۔ میرے پاک نبی سرکار نے عمر نو ویکھیا، حضور باواں کھول لیاں، باواں کھول لیاں، سرکار نے عمر نو گلے نہ لا لیا، لاگے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر جدو کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے فرشتے جبریل آگئے، عرض کر دینے سونے مبارک زمین دی عمر دے اسلام دیا خوشیاں انسان منا رہے نے، عرشاں تے عمر دے اسلام دیا خوشیاں اللہ دے نوری فرشتے منا رہے نے۔ مبارک ہو تمہیں یارو عمر بنے خطاب آیا، بولیے مبارک ہو۔ کوئی عمر دا نام سن کے دل سڑتا ہے کہ ٹھردا ہے؟ تو پھر بولو سبحان اللہ۔ آپ میرے نال پڑھنا بھی ہے کہ مبارک تسا مبارک دینی ہے عمر ہوئے جدے آن دے نال کفر دے کار صفے ماتم بچ گئی اور قیامت تک کفر نے پٹتے ہی رہنا ہے۔ عمر دی پکڑی دا شملہ اچھائی ہوندہ جانا ہے۔ مبارک ہو تمہیں یارو عمر بنے خطاب آیا، مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا، یہ آتا ہے تو آنے دو، یہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پر کے راہوں میں، یہ جانے کے لیے نہیں آیا خدا کا انتخاب آیا۔ مبارک ہو تمہیں یارو عمر بنے خطاب آیا۔ یا سید یا رسول اللہ، شان اہل بیت، شان صحابہ کرام، شان مصطفیٰ، شان سیدنا فاروق اعظم،
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور جدو کلمہ پڑھایا جبریل مبارک دیتی ہے کوئی ایسا بندہ جس دی مبارک لے کے عرشاں تو اللہ دے فرشتے جبریل پاک آئے ہو. یہ دا مطلب عمر تے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے تے کل مومن بھی عمر تے بے کوئی نہ راضی ہوئے تو عمر دی شان کو فرق آ سکتا ہے. میں جملہ آخر تے آخرنے سے پہلے کہہ دینا جدو آپ دا وصال ہویا نا یعنی شہادت مبارکہ ہوئی زخم لگا حملہ ہویا آپ تے اس وقت ہوش مبارکہ آپ دی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا بھائی میرا قاتل کوئی مسلمان تے نہیں؟ صحابہ نے فرمایا جی نہیں تہاڈا قاتل مجوسی کافر ہے. فرمایا الحمدللہ میرا قاتل وہ بندہ نہیں جن نے کدی ایک مرتبہ بھی رب نو سجدہ کیتا ہوئے قیامت والے دن کدھر اے نہ کہے کہ یا اللہ میں تینوں سجدے کردا رہا. میرا قاتل اگر کافر ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے تے اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہے تے محبوب دی ساری امت میرے تے راضی ہے. کسی مسلمان نے آپ نو قتل نہیں کیتا کافر نے آپ دے خلاف سازش کیتی اور مجوسی نے تیار کیتا اور مجوسی نے آپ نو قتل کیتا شہید کیتا. تو 14 صدیاں بعد اگر کوئی عمر پاک دی شان شک کرے تو پھر وہ ایمان شک ہو سکتا عمر دی شان شک ہو سکتا. باقی یہ گلہ چوٹھیاں نے جی عمر نبی دی آل دا کھا گئے ہیں جی بھئی 10 سال 6 ماہ تے 22-24 دن با اختلاف روایت آپ دا زمانہ خلافت ہے. کی خیال ہے مولا علی موجود سن امام حسن حسین موجود سن جڑے حسنین کریمین یا امام حسن پاک یا امام حسین اپنا سب کچھ یزید دے خلاف نکل کے لٹا دیتا. خدا نخواستہ اگر عمر نبی دی آل دا کھاندے یا اسلام دی مخالفت کر دے پھر کیا مولا علی معاف کر دے؟ کیسی بدتمیزی جناب. وہ جناب حضرت زہرا پاک گئیاں عمر دے دربار بھئی دربار کون سا جو عمر کا تخت شاہی تھا نا مصطفیٰ کی مسجد کا مصلی تھا. حضور کے ممبر پر بیٹھتے تھے. پڑھو آپ دیکھ مدت خلافت و طریقہ انداز خلافت و حکومت و آپ دا انداز حکمرانی. فجر دی نماز پڑھ کے اتھے بیٹھ جاندے سن آؤ بھئی فیصلے گواہ بھی لے آؤ ادائی بھی آ جائے 8 بجے تک فیصلے ہو گئے چلو کم مکارات جڑے رہ جو کہ شامی آ جانا جی. اور آپ نے حکمن فرمایا ہوندہ سی کہ جڑا بندہ عمال گورنر بنے خدا دروازہ 24 گھنٹے بند نہیں ہونا چاہیے دفتری ٹائم نہیں ہونا چاہیے. تسی مخلوق دی خدمت واسطے معمور ہو 24 گھنٹے جدو کسی مسئلہ بنے فوراً آئے فوری حل کر دیتا ہے. دفتری ٹائم نہیں انصاف لینا ذلیل ہو گیا جی. مدعی بھی ذلیل تو ملزم بھی 10 15 سال بندے عدالتاں جو روڑ کے خیر ہو مدعی بیٹھ جاندے ہیں بھئی اسی تے ملزم تو زیادہ ذلیل ہو گیا ہے جی. عمر لا سے چیز موجود نہیں ہے. قیامت تک دنیا دعا منگتی رہے گی یا اللہ عمر دی عدالت لوا دے جی. آج عمر دے دربار چھے حضرت بی بی فاطمہ گئیاں تے معاذ اللہ نقل کفر نبائی عمر نے تکا ماریا تے وہ ڈگ پئیاں تے معاذ اللہ ہے جی. قضا و قضا ساڑھے تے زبان تو لفظ بھی نہیں آ سکتے جڑے جناب جوڑ کے تے وہ جناب گاٹے فٹ کیتے جاندے نے ہیں جی. میں جناب کو سوال کردہ کوئی غیرت مند بندہ ایسا ہوئے تے میں نے وہ ہاتھ کھڑا کر دے بس انگلی کھڑی کر دے جی کہ سگا بھائی ہوئے وہ دی حملہ بیوی دے وہ پیٹ تے لت مار کے تے انہوں گرا دے وہ دا عمل ضائع ہو جائے تے وہ کوئی غیرت مند بندہ ہے جڑا کہ میں برداشت کراں گا جی میں اپنے بھائی نے کچھ نہیں کہاں جی. تو کیا مولا علی سرکار دوبارے کی خیال اور او صحابہ جنہاں حضور فرما کے گئے نے ترکت فیکم الثقلین ایک ہاتھ چلا دا قرآن پڑھیا فرمایا تمہارے پاس 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ وعطرتی ایک اللہ دا قرآن ایک میری اہل بیت. او بھئی عمر پاک تے ممبر تے بیٹھے نے تے حضرت امام حسن پاک آگے فرمایا چاچا عمر ممبر میرے نانے دا. فرمایا شہزادیہ ممبر بھی تیرے نانے دا تے عمر غلام بھی تیرے نانے دا. ہم اس عمر کو نہیں جانتے جو مصطفیٰ کی آل کا حق کھانے والا ہو. ہم نہیں ایسی عمر کا پتہ جانتے جو امام حسنین کریمین کا حق کھانے والا ہو تو مصطفیٰ کی آل کا گستاخ ہو. ہم ایسی عمر کو نہیں مانتے. میں تو اس عمر کو مانتا ہوں
جو ایران فتح ہوتا ہے فرمایا بیت المال کے خزانچی کو ذمہ دار کو فرمایا 1000 درہم امام حسن کو دیا جائے 1000 درہم امام حسین کو دیا جائے کہ امیر المومنین 500 درہم تو ان کو آتے ہیں جو جنگ لڑتے رہے جو جہاد کرتے رہے یہ تو شہزادے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے رہے فرمایا اسی لیے تو 1000 درہم پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں عمر مصطفیٰ کی آل کا گستاخ نہیں ہے مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہے حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہے میں نہیں اس عمر کا پتہ جانتا جو نبی کی آل کا حق کھانے والا ہو مجھے تو میرے مسلک نے اس عمر کا عقیدت مند بنایا ہے تابعہ دار بنایا ہے خدمت گزار بنایا ہے جس عمر کے سامنے عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جی میں جناب کا بیٹا اور مجھے 500 درہم اور حسنین کریمین کو 1000 درہم فرمایا تیری ماں حسنین کی ماں جیسی ہے تیرا باپ حسنین کے باپ جیسا ہے حسنین کا باپ تیرے باپ سے اعلیٰ فرمایا حسنین کا نانا تیرے نانا سے اعلیٰ حسنین کی پپی اور خالائے کئی رشتوں کا ذکر کیا میں اس عمر کو جانتا ہوں جس کا بیٹا آ کر کہتا ہے آج حسین نے مجھے کہہ دیا کہ تم میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے فرمایا جا بیٹا یہ لکھوا کے لیا حسنین کو امام حسین نے لکھوا کے لائے فرمایا میرے کفن میں رکھ دینا جب فرشتے پوچھیں گے عمر کیا لایا ہے تو میں رکا دکھلا کر کہوں گا عمر وہ ہے جو نبی کا بھی غلام ہے نبی کی آل کا بھی غلام ہے اونچا بول سکتے ہیں تو سبحان اللہ بیمار بندے کو معافی ہے تندرست بندہ اونچی بولے سبحان اللہ یہی تو مسئلہ ہے جب پتے کی بات ہوتی ہے تو آپ ذرا سو جائے اونچی بولیے سبحان اللہ یہ کون سی بات ہوئی جی مولا علی بھی موجود ہوں اور امام حسنین کریمین بھی موجود ہوں اور نبی کی آل کی بے ادبی کی جائے اچھا اے تے سیدھا علمی جواب میں تم دسنا بھی ایک گل کڈا بڑا بلنڈر ہے جی عمر دے دربار چ نبی دی بیٹی گئی سن دے ہو بے سیری مار چھڑو سن دے رہن دے ہو یہ بڑا بڑا بلنڈر ہے بڑا بڑا جھوٹ ہے جی دی پمائشی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار دا وصال ہو حضور دے وصال پاک تو بعد 2.5 سالہ دور خلافت و حکومت سیدنا صدیق اکبر سرکار اس تو بعد 10.5 سالہ دور حکومت و خلافت سیدنا فاروق اعظم بھئی زمانہ ہی خلافت ہی نہیں پایا عمر پاک دا دربار کیسا جانا کیسا کتنا بڑا جھوٹ ہے سامنے بہن والے بھی آکھی جاندے کیا بات ہے کیا بھئی بات دیکھو تو صحیح کرینہ قیاس اور زمینی حقائق کیا ہے وہ جی نبی دی بیٹی ابو بکر کو کہی ابو بکر بھی حق نہیں دیتا عمر بھی حق نہیں دیتا عثمان غنی بھی باغ فدق نہیں دیتا بھئی نبی دی بیٹی نے تو صدیق اکبر دا زمانہ ہی پورا نہیں پایا عمر پاک دا زمانہ ہی نہیں پایا عثمان غنی دا زمانہ ہی نہیں پایا تیرے تینہ صحابہ دے اعتراض ہے ابو بکر و عمر عثمان پاک نے باغ فدق نبی دی آل نو نہیں دیتا تے چوتھے خلیفہ دا نام مبارک دسو ہاں جی جنہوں آؤندہ ضرور بولو ٹوٹل اختیار آپ کو ایسا کوئی بندہ میں نے پوچھ کے ٹیلی فون تے دس دے کہ مولا علی سرکار نے پھر باغ فدق نبی دی آل نو کیوں نہیں دیتا جی اگر پہلے تینہ سے آباد اعتراض ہو سکتا ہے تو اعتراض چوتھے تے بھی ہو سکتا ہے پہلے تینہ تے نہیں دیتا حسنین کریمین موجود سن جی مولا علی فرماندے بھی معاذ اللہ پہلے تے انہاں حق نہیں دیتا لہذا میں حق جڑا ہے نا اے نبی دی آل دا واپس کر رہے ہیں جی مولا علی سرکار بھی پہلے تینوں خلفاء دا فیصلہ سلامت رکھیا ہے جی اس نے قائم رکھیا ہے تو پھر من لو کہ بات ہوئی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی وراثت سوائے علم کے کچھ ہو سکتا ہے جواب صدیق پاک دیتا ہے بس 2 لفظی گل ہے سیدہ کونین زہرا پاک سرکار عرض کیتا جی فرمایا کہ اے معاملہ ہے صدیق پاک سرکار نے سرکار دی حدیث پاک سنائی
میرے کو اتنی جرت نہیں کہ میں کہاں جی معاذ اللہ اس وقت غلطی تے کون ہے یا حق تے کون ہے. بس صدیق پاک نے حضور دا فرمان سنایا ہے سیدہ کونین سرکار نو کہ تواڈے ابا جی دا فرمان ہے کہ نبیوں دی وراثت علم تو سوا کچھ نہیں ہوندا. بھائی صاحب خاموش ہو گئی نے. او در جتھوں کائنات دے لوگاں نوں حکومتاں تقسیم ہوندیاں نے. آیا سی نا نوکر اور جناب روٹی چاہیے فرمایا کمبر دے روٹی. مولا روٹی دسترخوان دے فرمایا دسترخوان ہی دے چھڑ. حضور دسترخوان کجاوے دے فرمایا کجاوے ہی دے چھڑ. سرکار کجاوا اونٹ تے فرمایا اونٹ ہی دے دے. مولا کمال ہو گئی. روٹی دسترخوان تے دسترخوان کجاوے تے کجاوا اونٹ تے اور اونٹ جڑا ہے وہ 70 اونٹاں دی قطار میں بندیا ہوا ہے. فرمایا پوری قطار ہی دے دے اپنے اونٹ بھی لب لوے گا تے کجاوا تے روٹی بھی لب لوے گا. ایڈا سخیاں دا خاندان کوئی الزام بھی چجدہ ہوئے نا جی. باغ فدق دا الزام ہے. ساڑھے ملتان دے ایک مولوی صاحب نے فوت ہو گئے تو اسی پڑھتے سن درس نظامی تو اس وقت سنیا. وہ فرمان سن یار باغ فدق دا روڑا 30 سپارے قرآن دے 7 منزلہ حج زکات روزہ نماز دیگر آکام نے فدق نو لے کے بہ گئے ہو. پوچھو انہوں نے فدق دے پیسے کنے بن دے. ساڑھے کلو ساڑھی جان چھڑ دی. اور کنے دا باغ فدق بھائی کھجوران دا ایک باغ ہے مال فہ جی. اس پاس جاواں گا تو بات اور پاسے نکل جائے گی. ایک ہندہ ہے مال غنیمت ایک کے مال فہ. مال غنیمت وہ جنگ لڑی کافران کافر نس گئے جڑا مال حاصل ہے وہ کی مال وہ حلال ہی نہیں بلکہ احل الحلال حلال دی اللہ قسم تے اللہ درجہ ہے. جڑا کافر کو مال حاصل ہویا ہے وہ حلال نہیں بلکہ احل الحلال اللہ درجہ حلال دا. اور دوسرا مال فہ بغیر جنگ تو مذاکرات ہو گئے سرنڈر کر گئے کافر. انہاں مال بھی دیتا زمینہ کا قبضہ کر لو لے لو. حضور نے فرمایا بھئی زمینہ بھی تواڈیاں تے مال بھی تواڈے. کلمہ تسی ساڈا پڑھ لو تے ٹیکس حکومت نوں دئیو تے تساں رہی جاؤ. وہ جڑا مال حاصل ہونا ہے نا او کی مال فہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے گئے جنگ لڑنے واسطے. انہاں حضور دا چہرہ مبارک دیکھیا اخلاق کریمہ نہ ویکھیا. انہوں نے کہا جی بالکل اسی سرنڈر کرنے ہیں جنگ تو اسا کلمہ پڑھنے ہیں. اور اے فدق باغ کھجوران دا اچھی نسل دیاں کھجوران سن. یا رسول اللہ اسی تو تحفے چ پیش کرنے. تو جناب اے فدق دی حقیقت ہے. سرکار نے اس نو اپنے واسطے بھی استعمال فرمانا تے مہمان ہونے استعمال ہونی کھجوراں کچھ سیل ہو جانیاں گھر دے مائیاں پاکاں ساڑیاں دے سرکار دی زواج پاک دے گھراں دا خرچہ بھی چلنا. بھائی جی اے مالک جی ہن ایک الگ بات ہے کو جڑا پورا فدق ہے او دے وچ بندے دی اولاد مال وچ سارا حصہ اولاد دا ہوندا یا بیوی دا بھی ہوندا ہے. اسی ایک الگ بحث ہے کہ سارا آل دا بندا ہی نہیں. اگر شرعی تقسیم دیکھے پھر بیویوں نوں حصہ جاندا ہے. تو لہٰذا یہ تو خاندان ہے جڑے کہ نوکرانوں بادشاہ سلطان بنانا والے ہے کیسا ہے. اور پھر تین صحابہ دے دور خلافت حکومت دے اندر قاضی القضاء چیف جسٹس دی صدارت اور کرسی تے متمکن رہن والی شخصیت جناب سیدنا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی. سمجھ دیو جی. اگر اختلاف ہوندہ تو پھر عمر پاک دے دور خلافت وچ بھی قاضی القضاء کون سن جناب مولا اے ہی سانو پوچھ کے دس دیو کہ علی پاک سرکار نے نماز چھڑی بھی کوئی نہیں قضا بھی کوئی نہیں. 2.5 سالہ کتھے پڑھیاں نے دور صدیقی اندر پوچھ کے دس دینا. نعیم صاحب کو مبشر صاحب نے انتظامیہ مسجد کو ٹیلی فون میرا ہے 10-10.5 سالہ دورے خلافت سیدنا فاروق اعظم دا علی پاک نمازہ کتھے پڑھیاں انہاں دے پیچھے پڑھیاں مسجد نبی شریف. عثمان پاک دا 12.5 سالہ دورے حکومت و خلافت ہے علی پاک نمازہ کتھے پڑھیاں. جے گھر کوئی مسجد بنائیے تے سانو دا پتہ دس دیتا جاوے ساڈے واسطے محترم ہے. تے جے مولا علی سرکار نے انہاں دے پیچھے پڑھنی میں نے ایک بندہ میں سوال کیتا میں نے جو انہاں حکمت دے تحت پڑھی تو میں کہا جناب نو کیڑی پریشانی ہے تسی اس حکمت دے تحت مان لو. جے مولا علی سرکار نے جس کام چ حکمت سمجھی ہے تے علی دے ملانگ نو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بھی تے من لے نا. اسی تے آنے آ کے من کن تے مولا دا مینوں دس کنو اقرار نہیں. بس اینی کو سبحان اللہ آکھنی تے پھر میں آپ ہی کہہ لینا. پھر میں نال شعر پڑھ لینا تے نال سبحان اللہ بھی آپ ہی کہہ لینا.
میں جی سمجھا کوئی بندے بس کوئی امانت تر گیا جاندے کسے لے جانا وہ زندہ بندے بولتے نہیں کوئی سبحان اللہ کو ماشاء اللہ اب بندہ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ دینا کچھ پتہ لگتا کہ ماشاء اللہ من کن تو مولا دا مینوں دس کنو اقرار نہیں من کن تو مولا دا مینوں دس کنو اقرار نہیں کون مندا پیر علی نو کون مندا پیر علی نو او دے جیا سردار نہیں من کن تو مولا دا مینوں دس کنو اقرار نہیں کتھوں تینوں سجیاں نے ڈاڈیاں یا دعوتاں ڈاڈیاں یا دعوتاں علی نے کرائیاں سی صحابہ نو خلافتا صحابہ نو خلافتا کون مندا شیر علی نو کون مندا شیر علی نو او دے دیا سردار نہیں من کن تو مولا دا میں بس ختم اقرار نہیں لو جی حضرات میں موضوع سیدنا فاروق اعظم دا ذکر علی پاک کر رہے ہیں جی اب ایلین نو آکھو تسی بھی کرو ہاں ضرورت علی پاک دی محفل ذکر فاروق اعظم کرو نا یاراں دا ذکر کریے یار راضی ہوندے نے عمر پاک دا موضوع ہے تے علی پاک دا ذکر ہو رہا ہے تے عمر پاک راضی ہون گے کہ ساڈے یار دا ذکر ہو رہا ہے ساڈے نال بہرحال میں گلاں وہی کر رہا جڑیاں بالکل بد عقیدے دے خلاف اینٹی بایوٹک نے ہیں جی کوئی بد عقیدگی دا جراثیم ساڈے قریب آوے تے ساڈے کوئی مواد موجود ہوے ایسا نہیں ایک کوئی روح زمین تے سنی تیرا مذہب ہے جڑا مصطفیٰ کریم دی ہر نسبت دا احترام کرنے والا ہے حضور دی ہر نسبت دا احترام کرتا ہے چاہے صحابیہ دی ہوئے چاہے حضور دی آل دی نسبت ہے ساڑھے لباں تے کسی دی شان چ گستاخی نہیں اسا حضور دی ہر نسبت نو سلام کرنے والے گل کر رہے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ دے دو قبلے نے ایک قبلے دا نام خانہ کعبہ ہے دوسرے دا نام بیت المقدس ہے اللہ دیاں دونوں قبلے نو آزاد قرآن والے دا نام عمر بن خطاب ہے عمر نے کلمہ پڑھیا ہے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز دا ویلا سے بسدیاں کر لیاں جان عرض کیتا سونےاں اسا سچے نہیں فرمایا عمر سچے ہاں حضور ساڈا قرآن سچا نہیں فرمایا سچا ہے ساڈا رب رحمان فرمایا حق ذات اللہ دی سچا رب ساڈا عرض کیتا سونےاں اگر ساڈا قرآن سچا رب رحمان سچا مذہب ساڈا سچا ہے جناب نبی برحق کو آج نماز چھپ کے بھی پڑھی جائے گی آج اللہ دی نماز اللہ دے کعبے پڑھی جائے گی عمر اجی آلات ٹھیک نہیں آن عمر چلے نبی پاک سرکار دے بائیں بائیں اگے پیچھے مشرق مغرب حبا لما چردہ شمال جنوبا اعلان فرمایا او مکے والے او قریشیو مطلبیو ہاشمیو سن لو آج عمر نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ آئے جڑا بندہ چاہتا ہے میرے بچے یتیم ہو جاؤ جڑا بندہ چاہتا ہے میری بیوی میری میت روئے جڑا چاہتا میرے ماں باپ میرے تے روئے عمر نبی دے پیچھے نماز پڑھ لگا ہے آؤ کوئی روک کے دکھاؤ حضرات مکے والے باہر نکلے قریشی ہاشمی مطلبی اور مکے دے کافر تلوارہ لے کے نکلے عمر نے دیکھا سب خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا مسلمانوں آج نماز کسا پڑھو گے پہرا عمر بن خطاب دے گا عمر دے جوش والے تو قربان جد آیا اسلام تے آئی بہار عمر دے جوش والے تم قربان جد آیا اسلام تے آئی بہار جدو عمر میں
کعبے چدیتی ازا کافراں دے تڑے ویکھ دے رہ گئے جدوں عمر کعبے چدیتی ازا کافراں دے تڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی جھمبے مار کے اوڈیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ ہاں عمر بن خطاب اج اسلام برما اندر چچینیا اندر بوسنیا اندر فلسطین اندر اج اسلام غریب الوطنی دے عالم اندر کاش اج عمر ہوندا اج مصطفیٰ دی امت روندی نظر نہ آوندی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جدے بارے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر امت میں ایک محدث عطا فرمایا میری امت دا محدث عمر بن خطاب محدث ہوندا جی زبان تے فرشتے بولنے ہو۔ فرمایا سوائے عمر سوائے نبوت تو ہر خوبی میرے عمر وچ موجود ہے۔ اور عمر بن خطاب جی دی نیکیاں آسمان دے تارے دے برابر نے۔ اور عمر بن خطاب جدے بارے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری فرما دیتا ہے۔ اور عمر بن خطاب جدے مسلمان ہون دی اللہ دے فرشتیاں نے خوشیاں منائیاں۔ اور عمر بن خطاب ساری دنیا سو جاندی ہے حضور جدے واسطے دعا منگدے نے۔ اور عمر بن خطاب جن نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے تو لے کے مکے تک راہ اندر چوکیاں بنائیاں سرائے بنائے مہمان خانے بنائے۔ اور عمر بن خطاب جن نے سن ہجری کیلنڈر آزاد کرایا جن نے فوجی چھوڑیاں بنائیاں جن نے جناب فوجیوں کی تنخواہ مقرر کیتیاں 9000 غیر جامعہ 4000 جامعہ مساجد تعمیر کران والی ہستی دا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی تائیوں تے اسی آنے نام عمر دا دل نو بھاوے۔ تھوڑی سبحان اللہ دا مطلب ہے بھی میں نہیں پڑھتا ارے بس ٹھیک ہے جی میں حدیث پڑھنا جی میں نے کوئی ضرورت ہے میں مطلب شعر پڑھا سنا حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی فرمایا بے شک اللہ نے عمر دی زبان پہ حق جاری فرما دیتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ انج بولو عمر حق بولدا ہے عمر حق سمجھدا ہے عمر حق بیان کردا ہے۔ اللہ دے قرآن دیا 20 آیات اور مقامات ایسے نے جتنی اللہ نے قرآن کے اندر عمر دی موافقت فرمائی ہے۔ میں جناب نے پڑھ کے سنانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماؤں دے نے عمر پاک نے دعا منگی یا اللہ اللہم بیّن لنا فی الخمر یا اللہ شراب دے بارے ساڑھے واسطے کوئی واضح حکم ارشاد فرما دے کہ اللہ دے قرآن دی آیت مبارکہ نازل ہوئی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسم کبیر موافقت سن لو موافقت دیاں 3 قسماں نے ایک موافقت ہو ہوندی ہے تسی گل کرو تے تواڈی گھاں چاں ملائی جائے ایک موافقت ہو ہوندی ہے تسی گل کرو تے انج ہی ہو جائے تیسرا موافقت اعلیٰ درجہ ہے جڑے تسی لفظ بولو تواڈے انہاں لفظاں نوں ہی اللہ قرآن بنا دے اونچی سبحان اللہ بیان جی نہیں میں موضوع تکڑے بندے دا بیان ہوئے تو سنے بندہ ٹلے انداز سے ایک تو لکھے اونچی سبحان اللہ عمر بن خطاب دعا منگی یا اللہ شراب کے بارے اللہم بیّن لنا فی الخمر یا اللہ وہی شراب کے بارے واضح کم ارشاد فرما دے اللہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اے حبیب پیارے
تواڈے کولوں شراب تے جوئے دے بارے سوال کردے نے انہوں نے فرما دیو قل فیہما اسم کبیر فرما دیو دو بہت بڑے گناہ نے حضور فرمایا عمر گل سنو اے تساں سوال کیتا سی قرآن نازل ہویا ارے تشفی نہیں ہوئی پھر دعا منگی اللہم بین لنا فی الخمر یا اللہ قرآن دے اندر شراب دے بارے یا اللہ ساڑھے واسطے کوئی واضح حکم ارشاد فرما دے اللہ نے پھر قرآن دی دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی میں تم پڑھ کے سنانا ارشاد رب کائنات عمر پاک دے عرض کرن تے قرآن دی آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی تیسری مرتبہ پھر دعا منگی یا اللہ شراب دے بارے واضح حکم ارشاد فرما دے اللہ نے قرآن دی پھر تیسری آیت مبارکہ نازل ہوئی ان آیات مبارکہ نازل ہوئی عمر دی تسلی جب تک نہیں ہوئی اللہ دا قرآن بار بار راضی کرنے واسطے نازل ہوتا رہا ہے ایک مقام دے عرض کیتا لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی طواف کعبہ کرن دے بعد عرض کیتا یا رسول اللہ لو اتخذنا اگر اسی مقام ابراہیم مصلی بنا لیے اللہ نے اوہی لفظ قرآن چ ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی تیری گل دی وزیر اعظم تائید فرما دے تیرا پیر زمین تے نہیں آندا وہ میری جناب ایم پی ایم این نہ گل عمر ہوئے جی دی گل دی تائید اللہ دا قرآن فرما رہا ہے جی کوئی نہیں مندہ تھا نہ مننے عمر پاک دی شان کو شک ہو سکتا ہے پھر ایک مقام تے بیٹھے نے تے سرکار دی مجلس پاک ہے ساڑیاں مائیاں پاکاں حضور دی ازواج پاک انہوں نے کوئی کام ہوندہ سی نا گل پوچھتے وہ بھی تشریف لے آمدیاں سن حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونا وچ بیٹھے ان سر منافق تے جی عمر سن بڑے غیرت مند عرض کیتا یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے مائیاں پاکاں آمن تے اے پردہ فرما کے آمن اے وچ بندے منافق پہ بیٹھے نے بڑے بدبخت جیڑے کہ وہ غلط نظر نہ مائیاں پاکاں مل ویکھتے نے تو مکمل حجاب چون بس عمر بیٹھے نے تے اللہ دا قرآن نازل ہو فرمایا یا نیشا فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک حبیب پیارے اپنیاں بیویاں دی اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دینا ارشاد کر دیو نساء المؤمنین فرمایا ساریاں مومنہ دیاں عورتاں کہہ دیو جدوں باہر نکلن تے پردہ کر کے نکلن گیا اے موافقات عمر جڑی گل کر دینی اللہ 20 مقامات ایسے نے اللہ نے عمر دی گل دی موافقت فرمائی ہن کہہ لو کہ نام عمر دا دل نو بھاوے کچھ فرق پہ گیا پہلے نالوں میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے توفیق بڑھا دیندہ ماش نام عمر دا دل نو بھاوے سبحان اللہ انہیں ہی آکھنے جنہوں عمر دا نام چنگا لگتا ہے میں نہیں اسی جملہ بولنا چاہتا پر میں مجبوراً بولنا پہ ہے ہون بولو گے تو سی نام عمر دا دل نو عمر نال پیار کرنا ثواب جی عمر پاک استخارہ کر لیں کی بات میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یفر شیطان من ذل عمر عمر دے سائے کو شیطان نس جاندہ مسجد مدینہ شریف دا ماحول ہے تے ایک مدینہ شریف دے بازار چ مداری کرنے والا مداری کرنے واسطے لوگوں اکٹھے کر رہے ہیں مدینہ شریف دے بچے بھی اکٹھے ہو گئے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے حضور اپنے بالا خانے دے مکان دی چھت تے چڑھے تواڈی تے میری تے کل مومنہ دی امی جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ اگے بولو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام او مدینے دے بازار ایک بندہ تماشا کرنے والا حضور کی کر رہا ہے ایک پتھر رکھے اوپر مائی صاحبہ کھڑیاں ہوئی ہیں سرکار دے کندھے تے اپنی ٹھوڑی مبارک رکھے اجے دیکھن لگیاں نے
بچے دوڑنا شروع ہو گئے. اس بندے سامان چکیا مداری والا بھی دوڑ گیا, کوئی بائیں چوک چ دوڑ گئے. پاک نبی سرکار دی بار کے درد کیتا, یا نبی اللہ یہ بندہ ہے محنت کرنے والا, تماشا کر کے اپنا روزی کمان والا, اس نو کی ہویا ہے؟ فرمایا اے شیطانی کم کرن لگا ہے, سامنے میرا عمر آ رہا ہے. عمر دے شیطان سائے کولو شیطان نس جاندا ہے. آج عمر پاک دنیا چ موجود نہیں ہے, عمر دا نام بھی وہی کم کردا ہے. مجلس بھری ہوئے تو لے عمر دا نام, جب بندہ اٹھ کے ٹر پہ پریشان نہیں ہونا. میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے سٹیٹمنٹ جاری فرما دیتی ہے, یفر شیطان من سیل عمر, شیطان عمر دے سائے کولو نس جاندا ہے. تے مومن دی عمر دا نام سن کے آندا ہے, نام عمر دا دل نو بھاوے. صفت خدا جس دی فرماوے, صفت خدا جس دی فرماوے. آپ محمد کوڑے سلاوے, آپ محمد کوڑے سلاوے. جوڑا خدمت داران دا بن یار نبی دے, اچھا ہاتھ کر کے بولو, بن یار نبی دے, بن یار نبی دے. نہیں مندا تیا چل مدینے, نہیں مندا تیا چل مدینے. اتھے ویکھ لے جوڑے مزاراں دا, اتھے ویکھ لے جوڑے مزاراں دا, بن یار نبی دے. میں نے کہ بندہ کہنے لگا علی پاک دا مقام بڑا ہے, تو میں کہہ سامنے تو شک ہے ہی نہیں. جڑا علی پاک دی شان شک کرے پکا منافق ہے, اعلیٰ درجے دا بے ایمان ہے, بدبخت ہے, بڑا پہڑا بندہ ہے. اکھے نہیں, نبی پاک نے جدو چادر مبارک پھیلائیے, حضور نے مولا علی نو وچ رکھیا ہے. میں کیا مولا علی نو پاک نبی نے چادر وچ رکھیا ہے, ابو بکر عمر نو نبی پاک نے روزے وچ رکھیا ہے. 14 صدیاں ہو گئی نے. شیخ سادی شرازی فرماندے, میں ایک حمام وچ بیٹھا, ایک بندہ آ گیا, انہیں آکھ میں مٹی دیتی, میں مٹی سنگی وچ خوشبو آوے. شیخ سادی شرازی ایرانی ہے, آج ایران دے رہنے والے شراز فرماندے, میں نے مٹی جنہ لکھیا ہے کہ الہی بحقے بنی فاطمہ کے برقول ایمان, کنی خاتمہ کے برقول ایمان, کنی خاتمہ گر دعوتن رد کنی ور قبول. منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان. اے ہی سنیت ذکر عمر پاک دا ہوئے تو سی وال پان کے حضور دی آل دا ذکر کرنے ہیں. ذکر حضور دی آل دا ہوئے تو نبی دے صحابہ نو خراج پیش کرنے ہیں. جناب بات کر رہے ہیں, کی بات ہو رہی جناب؟ جی شیخ سادی ایرانی شرازی فرماؤندے نے, میں مٹی سنگی خوشبو آئی, میں مٹی نو سوال کیتا بھئی تو تے مٹی ہے, تیرے وچ گلاب دی خوشبو آ رہی ہے. تو مٹی نے کیا جی میں تے مٹی ہیں, پر کچھ دیر میری نسبت گلاب دے پھلا نہ رہی ہے. انہیں اس بعد جس بندے نے سبحان اللہ سمجھ آجے نا جی, میری طرف ہوں سبحان اللہ, جنہوں نہ آوے میں دعا کروں گا, یا اللہ عقل سلیم عطا فرما. میں مٹیاں جی دے چاند لمحے میری نسبت گلاب دے پھلا نہ رہی ہے, تو میرے وچوں خوشبو آ رہی ہے. جے مٹی چاند لمحے گلاب دے پھلا نہ لگ جے تو خوشبو ہوندی ہے. ابو بکر عمر دی قبر مبارک 14 صدیوں تو حضور دے نال ہے. آواز کمزور ہے, دوبارہ بولیے سبحان اللہ. شان صدیق و فاروق کے باقی دسا, شان صدیق و فاروق کے باقی دسا. کیتا اللہ نے جنہ دا اچھا ہے شان, سبز گنبد دے اندر جو بچ دی
شفا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. ماشاءاللہ. بعض زمین اور پاس سے نکل گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم دا تے دور خلافت کیا بات. ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے. حضرت عمر بن آپ نے فرمایا کہ میں مصر دے گورنر صاحب میں او علاقہ دکھاؤ جتھے غریب رہندے ہو. ریڈ کارپٹ تے سفر نہیں کر غریباں دیاں کلیاں اندر جانے. عمر پاک نوں لے گئے گورنر مصر لے گئے. دیکھیا جناب ایک مائی دی کلی ہے. عمر پاک دا دراز قد, عظیم الجسامت, طویل القامت, حسین الوجہ. عمر دی اکھ دی سرخی دے سامنے موٹے تکڑے کافر دا کتا بھی پانی ہو جائے. عمر پاک ایڈا جنا ہے. اندر بہ گئے. مائی صاحبہ ضعیف آئے. کہ اماں جی سلام ہوئے. کیا جی وعلیکم السلام. فرمایا مائی صاحبہ میں تینوں پوچھنا عمر دی حکومت دا زمانے کیا عمر تے راضی ہے؟ میں شہبان دیئے وہ راضی تے ہے وا پر جو دا بادشاہ بنے کدی میں ملن نہیں آیا, کدی میرا پتہ لین نہیں آیا. آکھیا میں صاحبہ کتھے مدینہ دے کتھے مصر اتنا وسیع ریز علاقہ عمر بن خطاب دا ہر کلی اندر ہر کار اندر ہر بندے نو عمر کیویں مل سکدا ہے. آکھیا میں خوش دے ہوں پر عمر نو آکھی اونا کوئی علاقہ رکھ لے جنیاں لوکاں دی خبر گیری کر سکدا ہے. عمر ٹا مار کے رو پیا. عمر پاک بھی اکھیں چوں آنسو جاری ہو گئے. آپ کے خادم جناب حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھیا کہ اصبر یا عمر بن الخطاب. عمر پاک صبر کرو تسی اللہ دی مخلوق میں پیار کرنے والے, حضور دا دین اللہ دی کائنات اور مخلوق دے اندر نافذ کرنے والے. اللہ تہاڈے تے راضی ہے پریشان نہ ہو. فرمایا دی بڑی غلطی ہو کیویں گئی ہے. عمر بن خطاب دا فرمان اور آپ کی اسٹیٹمنٹ قیامت تک تاریخ دے متھے تے جھومر بن کے اور جناب ریکارڈ بن کے چمکے گی. دریائے دجلہ اور نیل کے کنارے تو کتا بھی اگر پیاسا ماریا گیا اس کا جواب بھی عمر بن خطاب دے گا. عمر پاک دا زمانہ ہوئے عناصر اربا کی حکومت کرنے والے آگ مٹی ہوا اور پانی پہ حکومت کرنے والی ہستی کا نام عمر بن خطاب ہے. ایک وقت کے اندر مسجد نبوی دے سامعین خطبہ بھی دے رہے ہیں اور ایران میں لڑی جانے والی جنگ بھی سپاہ سالار بھی فرما رہے ہیں. دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے کتھو آوے عمر بہادر جڑا روندیاں نو چپ کراوے. اس نام سنیا عمر بن خطاب دا مائی صاحبہ چونگ گئی ان کا آنتا عمر بن خطاب تسی عمر بن خطاب ہو. فرمایا بی بی مائی صاحبہ خادم کہنے گا تو آڈی کلی دا پرونا بڑھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے. 22 لاکھ دا مربع 22 لاکھ مربع میلوں کمران عمر بن خطاب بیٹھا. میں کہنے گا جی میں راضی ہاں. فرمایا نہیں تو میرا ڈر تو کہہ رہے ہیں جی میں راضی ہاں عمر تے میں راضی ہاں. یعنی مطلب گل کرنا ہے کہ عمر تے خدا بھی راضی ہے, خدا دا رسول بھی راضی اور حضور دی ساری امت بھی راضی بحمدللہ تعالی. اللہ تعالیٰ دی بارگش دعائے کہ سیدنا فاروق اعظم دا غلام کوئی حکمران امت مسلمہ چ اللہ پیدا فرما دے تاکہ امت مسلمہ پھر سکھ دا سانس لے سکے اور کھویا وقار درابدیاں دو قبلیاں نو آزاد کران والی ہستی دا نام بن خطاب ہے. کعبے اندر اگر غیر مسلح ہو کے یعنی بلا خوف و خطر نماز پڑھی گئی تو عمر بن خطاب دی پہرے داری اندر اور پھر بیت المقدس مسجد اقصی آزاد کرایا. کن نے کرایا؟ سیدنا فاروق اس تو بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے. آج پھر یہ ہوتی ہیں قبضے اندر. اللہ کرے اے شرف پاکستان کو نصیب ہو جائے. اب تک تے اچھیاں مطلب ہے باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ تے جو الحمدللہ پاکستان پوری دنیا کی عزت مل رہی اللہ دے اور اضافہ فرمائے.
اچھا میں بڑا کل میں ایک ویڈیو دیکھی نا ساڑھے آرمی چیف صاحب جدو ایران گئے تہران اس وقت انتہائی غیر محفوظ سمجھا جا رہا ہے پتہ نہیں کس وقت اسرائیل جڑا پوری دنیا دے بدماشی کر رہا ہے اس حملہ کر دینا ہے